اہرام مصر دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا ایک اہم اور قدیم ترین عجوبہ۔ ویلکم بیک دوستو دنیا کے 7 مشہور اور قدیم ترین عجائبات میں اہرام مصر ایک اہم اور قدیم ترین عجوبہ ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک تقریباً صحیح سلامت موجود ہے۔ زمانہ قدیم کے اس عجوبے نے آج کے ترقی یافتہ دور کو بھی شکست دے دی ہے۔ ان اہرام کی تعمیر میں استعمال کیے گئے سامان، پیمائش کی درستی اور ان پر درج پیش گوئیوں نے ساری دنیا کے سائنسدانوں، اہل علم اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے۔ ان اہرام کو تعمیر ہوئے تقریباً 3000 سال گزر چکے ہیں اور ان کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس سے یہ امر بھی پائے ثبوت کو پہنچتا ہے کہ خود زمین کے محل وقوع میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہوا۔ اہرام مصر کی عمارتیں مربع بنیادوں پر قائم ہیں، مگر ان کے پہلو تکونے ہیں۔ یہ تکونے اوپر جا کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں۔ اہرام مصر کی ان عمارتوں کی عظمت اور کاریگری پر دنیا کے مختلف ماہرین ہزار سال سے غور و فکر کر رہے ہیں۔ ابھی تک حتمی طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر اہرام مصر کے اصل معمار کون تھے، ان کے بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ کس دور میں تعمیر ہوئے اور یہ بنائے کس طرح گئے۔ تاہم اس بات پر سبھی کا اتفاق ہے کہ اہرام مصر شاید زمانہ قبل از تاریخ کے ترقی یافتہ علوم سائنس کا ایک نادر کرشمہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کم از کم 2000 برس قبل وجود میں آیا۔ دوستو یہ سب کے سب مینار قدیم مصری شہر میمفس کے قریب ہی صحرائی چٹانوں میں واقع ہے۔ سب سے بڑا مینار بھی باقیوں کی طرح ایک چٹانی مربع چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے جس پر باہر کی طرف سیڑھیاں کھدی ہوئی ہیں جو بدترین چھوٹی ہوتی چلی گئی ہیں، یا یوں سمجھیے کہ بے شمار چبوترے ایک دوسرے پر اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں اور ہر اوپر کا چبوترا نچلے سے بدترین چھوٹا ہوتا چلا گیا ہے اور اس طرح سے چاروں طرف سیڑھیوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا ہے۔ دوستو ان پتھروں پر مصور تحریریں کندہ ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق حرم پہلی بار چوتھے خانوادے کے دور یعنی 2900 قبل مسیح کے دور میں تعمیر ہوا۔ ہر بادشاہ نے اپنی ممی ابد تک محفوظ رکھنے کے لیے اپنا علیحدہ حرم بنوایا۔ اس کی تعمیر میں بے حساب محنت اور وقت صرف ہوا۔ اصل مدفن حرم سے بہت نیچے اس چٹان میں کھود کر بنایا جاتا تھا جس پر حرم کی تعمیر کی جاتی تھی۔ جیندرا میں خوفو یا چوپس، یہ دونوں ایک ہی کے نام ہے، خوفو یا چوپس کا حرم جو سب سے بڑا ہے اور دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے، 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ حرم ابتدا میں 768 فٹ مربع اور 482 فٹ بلند تھا۔ اس کی ایک منزل گر جانے کی وجہ سے اب اس کی بلندی 450 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کی تعمیر میں پتھر کے 23 لاکھ بلاک استعمال کیے گئے۔ ان میں سے ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن اور جسامت 40 مکہ فٹ ہے۔ اگرچہ اہرام عام طور پر لائم سٹون کے کھردرے قطعوں سے تعمیر ہوئے ہیں، مگر ان میں کئی اہرام اینٹوں کے تھے جن کے اوپر پتھر لگایا گیا تھا۔ دوستو اہرام مصر کے بنانے والوں کو کائنات کے مختلف رازوں کا علم تھا۔ علوم جغرافیہ، علم ریاضی، جیومیٹری اور فلکیات پر انہیں پورا عبور حاصل تھا۔ حال ہی میں ماہرین نے ایک حرم کا جائزہ لیا جو کہ جیندرا کے مقام پر چیوپس فرعون کا حرم ہے اور قاہرہ سے 10 میل جنوب میں واقع ہے۔ یاد رکھیں چیوپس یا خوفو ایک ہی نام ہے۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پر اسرار اور تعجب خیز کوئی عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے دانشوروں کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہے۔ ایک مصری پروفیسر جس نے اپنی پوری زندگی اہرام مصر پر مطالعے اور تحقیق میں گزار دی ہے کا کہنا ہے کہ یہ حرم پہلے 85 فٹ بلند تھا۔ جب نیپولین نے مصر کے دورے کے دوران اسے دیکھا تو اس کے ساتھ آئے ہوئے عالموں اور سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ صرف اس حرم میں اتنا پتھر موجود ہے کہ اس سے فرانس کے گرد ایک دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے جو 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی ہوگی۔ مصری پروفیسر کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر اہرام مصر کے گرد موجود پتھر کو ایک فٹ کے مکعب کیوبک سائز میں کاٹ لیا جائے تو پھر آپ خط استوا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے گرد
ایک پتھر کی زنجیر بنا سکتے ہیں۔ خط استوا کی لمبائی کا اندازہ 25,000 میل لگایا گیا ہے۔ دوستو پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی دوسری عمارت نہیں ہے جس میں اس قدر پتھر استعمال ہوا ہو یا تعمیر میں اس قدر انسانی محنت صرف ہوئی ہو۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں کوئی بھی تعمیراتی کمپنی اس قدر حیران کن عمارت تعمیر کرنے سے قاصر ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس عمارت میں اتنی گنجائش ہے کہ روم، میلان اور فلورنس کے تمام گرجا گھر اس میں سما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان شہروں میں واقع عبادت خانے اور خانقاہیں بھی اس میں سما سکتی ہیں۔ نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، برطانیہ کی ویسٹ منسٹر ابے، سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلینڈ کی پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ بھی اس میں سما سکتی ہے۔ دوستو اہرام مصر کا وزن تقریباً 65 لاکھ ہوگا۔ سوائے راہداریوں، گزرگاہوں، مدفن اور خفیہ کمروں کے یہ اہرام مکمل طور پر مضبوط پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ اس میں ایسی پتھروں کی سیلیں ہیں جن کا انفرادی وزن 100 ٹن ہے۔ اتنا وزن ہونے کے باوجود ان کو آپس میں اتنی خوبصورتی اور مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ اس کے درمیان معمولی سی دراز بھی نہیں ہے۔ مینار کی عین بلائی چوٹی جو ایک تیز نوک معلوم ہوتی ہے، دراصل نوک نہیں بلکہ ایک وسیع چبوترا ہے جس کا ہر ضلع 18 فٹ لمبا ہے اور جو 12 جید پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر کے وقت 1 لاکھ آدمی کام کرتے تھے اور یہ ہر 3 ماہ کے بعد تبدیل کر دیے جاتے تھے۔ ایک مصری مورخ ابو زید کے مطابق ان پتھروں پر کندہ عبارت کے مطالعے اور تجزیے کے مطابق یہ اہرام 7300 سال قبل تعمیر ہوا۔ عام تصور یہ ہے کہ زمانہ قدیم کے کاریگروں، صناعوں اور غلاموں نے دستی اوزاروں سے کام لے کر پتھروں کے یہ عظیم ترین شہاتیر کانوں سے کھودنے، ان کی تراش خراش لک و دک صحراؤں میں دھکیل کر اور کشتیوں میں دریائے نیل کے بہاؤ کی سمت چلا کر ان مقام تک پہنچایا جہاں یہ تعمیر ہوئے۔ دوستو ذرا اندازہ لگائے کہ لاکھوں انسانوں کا لشکر جس میں اس وقت کے انجینئر، پلانرز، معمار، سپروائزر اور عام مزدور شامل ہوں گے، ان کے رہنے سہنے کا کیا بندوبست ہوگا۔ ان اہرام کی تعمیر میں اور بھی کئی لاتعداد مسائل اور نکات قابل غور ہیں۔ اندازاً 26 لاکھ عظیم ترین پتھروں کے شہاتیروں کو کانوں میں سے کاٹ کر نکالنے اور تراشنے کے لیے غلاموں کی فوج موجود ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے ان کے پاس کون سے اوزار تھے، کیونکہ اس وقت ڈائنامائٹ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ دھماکوں سے پتھروں کو نکالا جا سکے، اور اگر اوزار تھے تو وہ کہاں سے آئے تھے۔ کئی عظیم الشان شہاتیر تو ایک دوسرے سے اس طرح جوڑے گئے ہیں جیسے ویلڈ کر دیے گئے ہوں اور جوڑ بھی بالکل نظر نہیں آتے۔ پھر یہ بات اور بھی حیران کن ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر کانوں سے ان مکانات تک پہنچائے کیسے گئے۔ اس وقت کا قدیم ملک مصر 10 لاکھ مزدوروں کی اس فوج کے کھانے پینے کا بندوبست کیسے کر سکا؟ مزید یہ کہ خوراک کی قیمت کی ادائیگی کس نے کی؟ مزدوروں کا کھانا کیوں کر تیار ہوتا ہوگا؟ اناج کہاں سے حاصل کیا گیا؟ اور جب تقریباً 10 لاکھ کی فوج اہرام مصر کی تعمیر میں مصروف تھی تو ان دنوں کھیتی باڑی کون کرتا تھا؟ پورے 10 سال صرف عرب اور حبشہ میں پتھر کھودنے پر اور ان کو مصرف میں لانے پر صرف ہو گئے۔ 20 سال خالص تعمیر میں صرف ہوئے۔ دور جدید کے ماہرین تعمیرات اپنی تکمیل شدہ عمارت کو اس وقت دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں جب ان کی تمام پیمائش 1/10 انچ حد تک درست اور صحیح ہو، لیکن اس عظیم اہرام مصر نے پیمائش کی صحت کا بھی ریکارڈ توڑ ڈالا۔ حالانکہ اس اہرام کی اندرونی تعمیر کی ساخت شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مانند پیچیدہ ہے، جس کی کئی سرنگیں، دریچے، پلیٹ فارم اور خفیہ زمین دوز تہہ خانے ہیں، اور یہ عظیم الجثہ ناقابل یقین وزنی عمارت ہزارہا سال گزر جانے کے باوجود 1 انچ بھی زمین میں نہیں دھنسی، جبکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی ایسا شخص یا تعمیراتی کمپنی موجود نہیں جو ایسی عمارت ان خوبیوں کے ساتھ تعمیر کر سکے۔ دوستو آپ سے ایک سوال ہے،
کیا اس کمال کو دہرانا انسانی بس میں نہیں ہے؟ ان اہرام میں ایک کنگز چیمبر ہے جو فن تعمیر کی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ اہرام کے انتہائی اندرونی گوشے میں ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے شاہتیروں کی 2 قطاروں کی مدد سے چھت تعمیر ہوئی ہے۔ شاہتیر سرخ سرنگ کے ہیں اور ہر شاہتیر کا وزن 70 ٹن ہے۔ خیال ہے کہ یہ نایاب سرخ پتھر ان کانوں سے حاصل کیے گئے جو جیزہ سے 600 میل کے فاصلے پر ہے۔ دوستو میں نے شاید پیچھے جینرا کہا ہے تو اس کے لیے معذرت۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر روزن برگ کے بقول گھوڑے یا گھوڑا گاڑی کا مصر میں 17ویں صدی عیسوی تک وجود نہیں تھا، تو پھر یہ عظیم ترین اور انتہائی وزنی شاہتیر 600 میل کے فاصلے پر کس طرح لے جائے گئے؟ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ بھاری درختوں کے تنوں پر رول کر کے لڑکا کر منزل مقصود تک پہنچائے گئے، جبکہ ڈاکٹر روزن برگ کہتے ہیں کہ میں اس تھیوری کو مانتا ہوں، مگر مصر میں ایسے درخت نہیں پائے جاتے۔ وہاں صرف کھجور اور پام کے درخت ہیں جن کی پیداوار بطور خوراک استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جب تنوں سے بنے رولرز پر پتھر لڑکائے گئے تو وہ گھس کر ٹوٹ گئے ہوں گے۔ اس کام کے لیے 2 کروڑ 60 لاکھ رولرز درکار ہوں گے۔ پھر درختوں کے تنے کہاں سے برآمد کیے گئے اور ان کے تنوں کے رولرز کس نے بنائے ہوں گے؟ کن ذرائع سے یہ رولرز کانوں تک پہنچائے گئے؟ دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ، سائنسدان، ریسرچ اسکالرز، انجینئرز، جغرافیہ دان اور تاریخ نویس ان اہرام سے متعلق نظریے اسی طرح پیش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایک ماہر تعمیرات ولیم ایس پیٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان اہرام میں لگے ہوئے بیرونی پتھر کنگ اسٹون جو 75 انچ کی لمبائی میں ہیں، جب ایک دوسرے سے جوڑے گئے تو ان کا جوڑ 1/100 انچ کی پیمائش تک صحیح تھا۔ اس قدر باریکی اور صحت سے کاریگری کا کمال تو آج کل کی جدید ترین اینک سازی کی مشینیں بھی انجام نہیں دے سکی۔ پتھروں کو جس مثالے سے جوڑا گیا وہ ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی جوں کا توں برقرار ہے، حالانکہ خود پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کئی ماہرین تعمیرات کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس سیمنٹ کا راز معلوم ہو جائے تو ہم اس سے ایسی سڑکیں بنا سکتے ہیں جو ہزاروں سال تک نہ ٹوٹ سکیں۔ یہ اہرام شمالی اور جنوبی زاویے پر رکھ کر اس قدر درستی سے بنایا گیا ہے کہ اس کی تعمیر تقریباً 13.5 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے اور بال برابر بھی پیمائشوں میں فرق نہیں۔ یقیناً اس کے معمار جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری کے علوم سے واقف تھے اور ان کو ان علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ جن لوگوں نے ان اہرام کو سب سے پہلے دریافت کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ اہرام سرزمین مصر کے مرکز میں واقع ہے اور قدیم دنیا کے مرکز پر بھی۔ اب ایسے مقام کا انتخاب بغیر جغرافیہ کے علوم کے کیسے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ بھی ان اہرام میں ایسے سربستہ راز اور پیشن گویاں ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اہرام مصر حیرتوں کا سمندر ہے۔ وہ آج کے جدید انسان کے علم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک تحقیق کرنے والے نے لکھا ہے کہ وقت ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے مگر یہ اہرام وقت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے فیس بک پیج JDW فیکٹ اور یوٹیوب چینل JDW فیکٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔